ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 2 سے قمر جمیل صاحب کا مضمون ہیگل کی جمالیات تلخیص و ترجمہ قمر جمیل پیش خدمت ہے۔ استعاروں میں استعارتی تمثال کے لغوی معنی دب جاتے ہیں اور وہ معنی جو مراد لیے جاتے ہیں فوراً سامنے آ جاتے ہیں۔ صنائع بدائع میں جو لطف پہلیوں میں ہوتا ہے اور وہ وضاحت جو تمثیلوں میں ہوتی ہے دونوں ملتے ہیں۔ ارسطو نے بہت پہلے تشبیہ کو استعارے سے یہ کہہ کر علیحدہ کر دیا تھا کہ تشبیہ میں طرح اور جیسے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور استعارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔ استعارہ ایک کمپریسڈ یعنی بھچی ہوئی تشبیہ ہے۔ استعارہ تمثال اور معنی کو پہلو با پہلو رکھنے کی بجائے صرف تمثال کو پیش کرتا ہے جس کے لغوی معنی دب جاتے ہیں اور وہ معنی جو مراد لیے جا رہے ہیں فوراً سامنے آتے ہیں۔ انسان کے ذہن و قلب کی ضرورتیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ روزمرہ کے الفاظ کے استعمال سے انسان کی تسکین نہیں ہوتی۔ اس لیے تضادات استعمال کرنے کی خواہش اور ان تضادات کو ملا کر ایک کر دینے کے عمل سے انسان کو تسکین ملتی ہے۔ اس طرح جذبات اور خیالات کی شدت جو اپنا اظہار چاہتی ہے اسے مبالغے کے ساتھ اظہار مل جاتا ہے۔ اس طرح جذبات کو ان تمثالوں کے ذریعے جو معروضی طور پر خوبصورت ہوتی ہیں اظہار کا موقع مل جاتا ہے اور پھر ان سے انسان کو جذبات کی گرفت سے نجات بھی مل جاتی ہے۔ گوئٹے کی نظم نغمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف عنوان یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمثالوں کے جس سلسلے کا نظم میں نشو نما ہوا ہے اس میں ایک پہاڑی چشمے کا پانی چٹانوں میں بہتا ہوا اپنا طویل سفر سمندر تک طے کرتا ہے۔ نظم میں تمثالوں کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مشکلات کو تیزی سے عبور کرنے والی زندگی اور اس کے نتیجے میں تیزی سے پھیلتی ہوئی ان کی تعلیمات کی نمائندگی کی گئی ہے۔ تشبیہ استعاروں کی طرح معنی کو فوراً ہم تک منتقل نہیں کرتی، لیکن تشبیہ شاعر کی روح کو جو غم یا مسرت کے معروض میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے غنائی تنو یا غنائی تسکین ضرور مہیا کرتی ہے۔ رزمیہ شاعری میں تشبیہیں ہمیں عملی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں محو ہو جانے سے روک کر ہماری توجہ ایسی تصویروں کی طرف کر دیتی ہیں جو صورت پذیر فنون کی طرح ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ڈرامائی شاعری میں جس میں کردار شاعر یا فنکار بن کر سامنے آتے ہیں تشبیہوں کے غنائی اور رزمیہ دونوں طرح کے استعمال ملا دیے جاتے ہیں۔ شیکسپیئر کے ڈراموں میں اس کی بہترین مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً ہنری چہارم میں ایک بوڑھا کردار نارتھمبرلینڈ قاصد سے جو پرسی کی موت کی خبر لایا ہے پوچھتا ہے، میرا بیٹا میرا بھائی کیسا ہے؟ لیکن جواب نہیں ملتا تو چیخ پڑتا ہے، تیرے رخساروں پر جو سفیدی ہے وہ تیری زبان سے زیادہ تیرا پیغام مجھ تک پہنچا رہی ہے۔ تیری ہی طرح ایک اور کم حوصلہ اور ہمت مارا ہوا آدمی اور جس کا چہرہ بھی تیرے چہرے کی طرح مردہ تھا رات کی تاریکی میں پریام کو اس سے پہلے کہ یہ بتائے کہ آدھا ٹرائے جلا دیا گیا ہے پریام نے ٹرائے کی آگ کو دیکھ لیا تھا، اسی طرح میں نے پرسی کی موت کو دیکھ لیا ہے۔ کلیوپیٹرا جب اپنے سینے کو سانپ سے ڈسوا لیتی ہے تو شارمیان سے کہتی ہے، چپ رہ، کیا تو نے میرے شیرخوار بچے کو میرے سینے سے چمٹا ہوا نہیں دیکھا؟ اف، یہ مرہم کی طرح ملائم اور ہوا کی طرح تازہ نازک لمس۔ سانپ کے ڈسنے سے کلیوپیٹرا کے بازو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اتنی نرمی سے کہ جیسے موت بھی دھوکہ کھا گئی ہے اور اپنے آپ کو نیند سمجھنے لگی ہے۔ یہ تمثال بھی ایسی ہے جو تشبیہوں کی نرم اور تسکین دینے والی فطرت کی
نمائندگی کرتی ہے۔